رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عاملین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجلس اعزاء ہمارے ایک محترم و عزیز جناب سید نسیم رضوی صاحب کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے. مجلس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر حالات نامساعد بھی ہوں تو بھی حسین کے ماتمدار آن لائن مجلس کر کے ایک حد تک اپنے آنسوؤں کو پوچھ سکتے ہیں. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے میرے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ لوگ مجھ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، مجھ سے میرا ایڈریس پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے جو لوگ میرا پتہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار قریب، بہت تم سے بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ خدا کرتا کیا ہے تو یہ بتا دینا کہ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے. عزیز و عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں مومن کے قریب رہتا ہوں. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں مومن سے بہت قریب ہوں. آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اللہ کی ذات کو ڈراؤنی بنا دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ آج یہ اعلان کرتے ہیں، اس طریقے سے تقریر کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو. روزہ ترک
نہ کرو اللہ سے ڈرو، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ اتنا اللہ سے جو ہے آج ڈرا دیا گیا ہے کہ جوان مسجد میں آنے سے ڈر رہا ہے۔ پروردگار آواز دے رہا ہے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے مجھ سے تو ڈرتا کیوں ہے؟ میں تو تیری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھ سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب جب تمہیں ایسا خدا مل جائے تو ایسے ہی خدا کو پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایسے ہی خدا پر ایمان لے کر آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تم یاد رکھو مجھے پکارنے سے، تم مجھے پکارو گے، تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں بڑا تھوڑی ہو جاؤں گا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تمہاری شخصیت بڑھ جائے گی، تمہارا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا کہ تم نے کسی کم ظرف کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، بلکہ اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ وہ خدا ہے کہ جو موسیٰ کو بھی عطا کرتا ہے اور فرعون کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو ابراہیم کو بھی عطا کرتا ہے اور نمرود کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو ابو لہب و ابو جہل و ابو سفیان کو بھی عطا کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ کو بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا ایسے پروردگار کو پکارو جو اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی اہم ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، یہ سرمایہ ہے مومن کے لیے۔ دعا کے سلسلے میں آپ کو اتنی حدیثیں ملیں گی، اتنی آیتیں ملیں گی۔ یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ اذا سألک عبادی عنی، مجھ سے مانگو، سب جگہ لفظ مجھ سے ہے۔ یہ ضمیر متکلم جو علم بلاغہ میں پڑھا گیا ہے، علم بلاغت میں پڑھا گیا ہے کہ ضمیر متکلم یہ محبت پر دلالت کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میری گھڑی، میرا شہر، میرا باپ، میرا لباس، یعنی جہاں پر لفظ میں آ جائے یہ محبت کی دلیل ہے۔ پروردگار کہتا مجھ سے مانگو میرے بندے، یہ سب جو ہے مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یہ سب اس کی محبتوں کی علامت ہے، اس کی محبتوں کی پہچان ہے۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کیا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی عبادت کے لیے جیسے انسان کے لیے مغز اگر نہ ہو تو انسان بیکار ہے، ایسی عبادتوں میں اگر دعا نہ ہو تو پھر عبادت کا کوئی لطف نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدخلون جہنم داخرین، یہ کیا ہے عزیزو؟ یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ دعا اس کی عظمت کیا ہے۔ الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ہتھیار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ دو شخص، دو انسان جنگل میں جا رہے ہوں، ایک کے پاس اسلحہ ہو
اور ایک نہتھا ہو بغیر اسلحے کے جا رہا ہو۔ انصاف سے بتائیے، جس کے پاس اسلحہ ہے اسے کسی خونخوار جانور کا خوف محسوس ہوگا؟ نہیں نا، اس کے پاس اسلحہ ہے۔ لیکن جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اسے جو ہے جانور سے خوف محسوس ہوگا، وہ ڈرے گا، اسے خوف محسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اسلحہ ہوتا ہے وہیں پر سکون ہوتا ہے، اور جہاں پر اسلحہ نہیں ہوتا وہاں پہ بے چینی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا حادثہ ہو جائے، کب شیر آ جائے، کب بھیڑیا آ جائے۔ عزیزو، دعا بھی ایسی ہی ہے۔ یہ جو طوفان ہے کفر و شرک و نفاق و گناہوں کا، جو طوفان ہے، اس سے بچنے کے لیے پروردگار نے ہمیں دعا جیسی شیلڈ عطا کی ہے، دعا جیسی سپر عطا کی ہے۔ اگر دعا ہے، اور کسی نے کیا اچھی بات کہی، بہت ہی پیاری بات ہے کہ دعا عبد اور معبود کے درمیان ایک کنیکشن کا کام کرتی ہے۔ دعا عبد اور معبود کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتی ہے۔ الدعاء مفتاح الجنہ، دعا جنت کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے جو ہے ہم اور آپ جنت تک پہنچیں گے۔ آپ کے گھر میں اگر باہر لاک لگا ہو اور اس کی چابی گم ہو جائے تو آپ گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس چابی کے ذریعے سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الجنہ، دعا جنت کی مفتاح اور چابی ہے۔ بہت فضائل ہیں دعا کے، بہت مناقب ہیں دعا کے۔ پروردگار اور ائمہ معصومین نے دونوں نے تاکید کی ہے دعا کے ذریعے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے سلسلے میں روایت میں آیا ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ایسے ہی دعا کرنے کا ثواب ہے، یا دعا مانگنے کا ثواب ہے۔ آپ دعا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب دکھائی دیتا ہے فوراً؟ نہیں نا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کا ثواب معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو نماز ہو رہی ہے، اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ دعا مانگنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، تو اگر دعا قبول بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو اس کو فائدہ ملتا ہی ہے کہ اس کا نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر دعا قبول بھی نہ ہو تو کم سے کم اتنا فائدہ تو ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو ثواب کے ذریعے سے وزنی کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، بہت سی باتیں ہیں دعا کے سلسلے میں، اتنے واقعات ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی تو مومن بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ غیروں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اپنوں کی دعا کے مقابلے میں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ جائیے کربلا، غیر پہنچتا ہے تو حسین جلدی دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر کو ایک ایسی شمع کی ضرورت ہے کہ جس میں ایمان کی روشنی پائی جاتی ہو، اور جو اپنا ہے وہ تو اپنا ہے ہی۔ اور کبھی کبھی دعا کو دیر میں قبول کرنے کی مصلحت ہوتی ہے۔ جناب اسماعیل جو ہیں، ان کے والد جناب ابراہیم دیکھتے ہیں ندی کے کنارے ایک شخص ہے
جو نماز پڑھ رہا ہے، ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز کی وجہ سے ابراہیم خلیل بھی متاثر ہو گئے، اس کا خضوع و خشوع دیکھ کر، اس کا سلیقہ دیکھ کر، اس کا عبادت کا جو انداز ہے، اس کی عبادت کا جو انداز ہے وہ دیکھ کر جناب ابراہیم بھی متاثر ہو گئے، آ کر بیٹھ گئے، نماز مکمل کرے تو اس سے بات کروں۔ ایسا خدا کا بندہ، خدا سے اتنی محبت کرنے والا، خدا سے اس قدر پیار کرنے والا یہ کون ہے؟ جب اس کی نماز مکمل ہو گئی تو جناب ابراہیم نے کہا کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں میں باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو عابد ہے وہ کہتا ہے دیکھیے میرا گھر اس پار ہے، اور وہ جو آپ ندی کے اس پار جھوپڑی دیکھ رہے ہیں وہ میرا ہی گھر ہے، چلیے آج آپ میرے گھر چلیے۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے گھر چلوں گا، لیکن یہاں پر تو کوئی کشتی نہیں ہے، آپ کیسے جو ہے ہم کو اس پار لے جائیں گے؟ وہ عابد کہتا آپ میرے ساتھ چلیے، اور اس نے ایک دعا پڑھی اور کہا کہ اب آپ بھی میرے پیچھے پیچھے آئیے، یہ پانی جو ہے پتھر بن جائے گا اور ہم لوگ اس پار چلے جائیں گے۔ جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں، معمولی شخصیت تو ہے نہیں، ان کو اس کی دعا کی تھوڑی ضرورت تھی، لیکن بہرحال جناب ابراہیم اور دونوں نے پانی پر پیر رکھا، پانی سخت ہو گیا اور وہ لوگ ندی کے اس پار چلے گئے۔ اس کے بعد جناب ابراہیم اس کی جھوپڑی میں بیٹھے، اس نے کچھ روٹیاں تھیں لا کر جناب ابراہیم کے سامنے رکھ دیں، کہا یہی ہماری زندگی کا پورا یہی روٹیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے اسے کھایا اور جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا، دیکھو میں تم سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم امت کے لیے دعا کرو، لوگوں کے لیے دعا کرو، ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ تو وہ عابد کہتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ اس سے نہ لیجئے، کیونکہ میں نے اب دعا کرنا جو ہے بند کر دیا ہے۔ اوہ اتنا بڑا عابد، لیکن کہتا ہے کہ اس شعبے میں ہم خدا سے جو ہیں شاکی ہیں، شکایت کر رہے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے، ہم نے دعا کرنا بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا تقریباً 10-15 سال پہلے میں نے ندی کے اس پار ایک جوان کو دیکھا تھا، بہت توجہ کیجیے گا مومنین، ایک جوان کو دیکھا تھا جو اتنا نورانی تھا کہ میں اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اس کے چہرے سے بالکل آپ ہی کی طرح سے نور ساطع تھا، اور وہ بھی نور ایمان جیسے آپ کے چہرے پر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اسماعیل کہتے ہیں اور میرے باپ کا نام ابراہیم ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے والد باپ کون ہیں؟ کہا وہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ جس دن سے اس نے یہ نام لیا ہے میرے دل میں اس کی ایسی محبت آ گئی ہے کہ میں نے اس دن سے مسلسل جو ہے دعا شروع کی کہ پروردگار مجھے اپنے خلیل سے ایک بار ملا دے، ایک بار اس کی زیارت ہو جائے، ایک بار اس کا درشن ہو جائے۔ لیکن میری دعا قبول جب نہیں ہوئی تو میں نے ابھی حال ہی میں چند دنوں سے میں نے دعا کرنا بند کر دیا ہے کہ ابراہیم خلیل سے میری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم مسکرائے اور جناب ابراہیم کہتے ہیں جو تیری ناراضگی ہے نا اسے ختم کر دے، تیری دعا
مستجاب ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تو اب جو ہے پروردگار سے پھر دعا کر۔ کہا کیوں؟ کہا جس ابراہیم کے لیے تو اللہ سے دعا کر رہا تھا وہی ابراہیم تیرے سامنے موجود ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا دیر میں قبول ہوتی ہے، پروردگار اس کی مصلحت بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا نہ کریں، ہم دعا سے دوری اختیار کریں۔ ہاں عزادارو، ایام عزا کہ یہ دن ختم ہو گئے تقریباً۔ آپ نے مسلسل پہلی محرم سے لے کر آج تک مسلسل شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا پر ماتم کیا، ان کا ماتم کیا، ان پہ آنسو بہائے۔ اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے۔ ہاں عزادارو، یہ سرمایہ محمد و آل محمد کی محبت کا جو آپ کے پاس ہے، یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کی قدر و قیمت جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی قیمت، اس کی قدر صرف پروردگار ہی کو معلوم ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ وہی اس کی جزا دے گا، وہی عزاداروں کو جزا دے گا، وہی ماتمداروں کو ثواب دے گا، وہی حسین کے عزاداروں کو ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مسلسل تقریباً 2 مہینہ 8 دن تک غم حسین میں، کورونا کے ماحول میں بھی آپ نے اپنے اس جوش کو، اس حماسے کو کم نہیں ہونے دیا۔ وہ جو جذبہ تھا، وہ جو محبت حسین تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ بعض جگہوں پہ تو میں نے سنا ہے کہ مجلس حسین میں کمی کیا ہے، بلکہ لوگوں نے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور یہ بتایا کہ کوئی بھی چیز ہمیں حسین کی مجلس سے روک نہیں سکتی ہے۔ نسیم رضوی صاحب کی جانب سے یہ جو مجلس ہو رہی ہے، یہ آن لائن مجلس جو ہو رہی ہے، یہ اسی ایک جذبے کی مثال ہے کہ اگر ہماری آف لائن مجلس میں، گھر کی مجلس میں زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم آن لائن مجلس کر کے پوری دنیا میں حسین ابن علی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ابھی تک جو مجلس ہوتی تھی وہ میرے گھر میں ہوتی تھی، نسیم رضوی صاحب کا یہ کہنا، اور اب جو مجلس ہوگی اس ماحول میں وہ پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ مجلس جا رہی ہے، اور بعد میں بھی لوگ سنتے رہیں گے۔ جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی، جب یہ یوٹیوب پر آ جائے گی، جیسے یہ مجلس ختم ہوگی یوٹیوب کے لیے ہمیشہ کے لیے اپلوڈ ہو جائے گی، تو لوگ اسے دیکھتے رہیں گے۔ عزیزو، کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی، مجلس عزا اسی طریقے سے جاری و ساری رہی۔ ہاں عزادارو، آپ واقعاً، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن محبت کا ثبوت بہرحال دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ عزاداران حسین کہ جنہوں نے 2 مہینہ 8 دن حسین کی مجلس کر کے، جنہوں نے 2 مہینہ 8 دن تک مسلسل آنسو بہائے ہیں، پروردگار ان کے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ ہاں عزادارو، آپ روتے ہیں، آپ فرش عزا پر آتے ہیں، آپ حسین کی مصیبت سن کر، آپ شہدائے کربلا کے مصائب سن کر، آپ اسرائے کربلا کے مصائب سن کر گریہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو کوئی آپ کو اذیت دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو تماچے مارنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو تازیانے مارنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ آپ کی مجلس میں جناب سکینہ بھی آتی ہوں اور وہ کہتی ہوں میرے بابا کے عزادارو، میرے بابا کے ماتمدارو، میرے بابا کی مصیبتوں کو سن کر اشک بہانے والو، تم تو روتے ہو تو تمہیں کوئی تماچے نہیں مارتا ہے، لیکن ہائے میں اپنے بابا پر جب گریہ کرتی تھی
تو مجھے شمر جو ہے وہ تماچے مارتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، ہاں عزادارو جناب زینب کربلا پہنچی ہیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد دوسری مرتبہ کربلا پہنچیں، اور اس کے بعد عزادارو یہ قافلہ جو ہے کربلا سے جب آزادی ملی ہے شام میں، تو شام سے کربلا آیا ہے اور کربلا سے مدینے پہنچا، اور جب عزادارو مدینے کے باہر یہ قافلہ روک دیا گیا اور بشیر ابن جزلم سے کہا گیا جاؤ جا کر یہ بتا دو کہ حسین کا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جناب بشیر جو ہے مدینے میں داخل ہوتے ہیں، ابھی مدینہ آیا نہیں ہے کہ جناب ام کلثوم ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، کیونکہ ہم جب گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں اجڑ گئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، ہاں عزادارو مصائب تو بہت ہیں، لیکن میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ قافلہ جو ہے یہ لٹا ہوا قافلہ اہل حرم کا شہر مدینہ میں داخل ہوا، اور یہ خبر جو ہے ام البنین تک پہنچ گئی کہ قافلہ واپس آ گیا ہے۔ اس مومنہ نے، جناب ام البنین نے، مادر حضرت عباس نے ایک عصا کو لے کر اس مجمع کی طرف چڑھی جہاں پر یہ اعلان ہو رہا تھا۔ بشیر ابن جزلم اعلان کر رہے تھے، اے اہل مدینہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ عزادارو بشیر کے قریب جناب ام البنین آ کر کہتی ہیں بشیر یہ کیا کہہ رہا ہے، میرا عباس موجود تھا اور حسین شہید کر دیا گیا، میں عباس کے دودھ کا دودھ نہ بخشوں گی۔ جناب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں ایسا نہ کہیے، جب تک آپ کا عباس زندہ تھا آپ کے حسین پر ایک آنچ بھی نہ آ سکی۔ اجرکم علی اللہ، ہاں عزادارو جناب زینب جو ہیں کہتی ہیں گھر بعد میں جائیں گے، پہلے ہم نانا کی قبر پہ جائیں گے۔ عزادارو انتظام ہو گیا، نانا کی قبر، پیغمبر اسلام کی قبر خالی کر دی گئی، کوئی قبر کے پاس نہ رہے کیونکہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے، قبر خالی کر دی گئی۔ اب زینب پہنچی۔ عزادارو آپ جانتے ہیں نا، بچوں کی ایک فطرت یہ ہے کہ جب ان کو بزرگ ملتے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا شام کو رات میں جب باپ گھر آتا ہے آفس سے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں باپ سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نہیں تھے تو مجھے بھیا نے مارا، مجھے ممی نے ڈانٹا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں کہ جب بڑا ملتا ہے تو چھوٹے جو ہیں اس کے سامنے اپنی فریاد لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ عزادارو ایک زمانے کے بعد زینب کو رسول کی قبر ملی، خود کو قبر رسول پر گرا دیا۔ اے نانا آپ کی امت نے جو ظلم کیا ہے میں اسے کیسے بیان کروں۔ اے نانا میرا حسین قتل کر دیا گیا، میرا عباس شہید کر دیا گیا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، ارے علی اصغر کو بھی تیرے سے شعبہ سے شہید کر دیا۔ اے نانا میں کیسے بتاؤں کہ ہم پر کیا گزر گئی۔ اے نانا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، اے نانا ہمیں بے مقنعو چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پھرایا گیا۔ ارے عجب نہیں کہ قبر رسول سے آواز آئی ہو، اے بیٹی زینب تو جو کچھ بھی کر رہی تھی تیرا نانا دیکھ رہا تھا۔ ہاں میری بیٹی زینب تو نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد جناب زینب نے ایک تھیلی سے ایک کرتا نکالا جو حسین کا کرتا تھا، جس میں جا بجا جو ہے اس کرتے کے اندر تیروں کے نشان تھے، حسین کے خون کا نشان تھا۔ زینب نے اس کرتے کو لیا، قبر رسول پر رکھ دیا۔ ارے قبر رسول پہ کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول لرز گئی۔ جناب زینب کہتی نانا آپ حسین کا کرتا دیکھ کر، خون آلود کرتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ ارے زینب تو حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.